السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ احباب ذی وقار و حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اسلام اور اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے، اس سوال کے ساتھ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، بیٹھتے آ رہے ہیں، اکٹھے ہوتے آ رہے ہیں، جمع ہوتے آ رہے ہیں، لیکن یہ سوال ابھی تک ہماری طرف سوالیہ نگاہوں سے اور نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ اسلام کا نفاذ کب ہے، کیسے ممکن ہے، کس انداز میں ہم چلیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور ہم اسے ایک چھوٹی سی مثال سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میرے استاد محترم، شیخ محترم حافظ عبد الرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ بڑی ایک پیاری مثال پیش کی کہ میں کلام کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، جیسے ہی درمیان میں سے کرنٹ ختم ہوا ہے تو میرا اور آپ کا جو تسلسل اور جو گفتگو چل رہی تھی وہ کٹ گئی ہے۔ اس وقت تک یہ میڈیم، یہ آلہ کار، یہ ساؤنڈ سسٹم کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر کرنٹ نہ ہو۔ جب کرنٹ کو نافذ کیا گیا ہے، کرنٹ کا نفاذ ہوا ہے، اس کو داخل کیا گیا ہے، انٹر کیا گیا ہے اور اس کا حصہ بنایا گیا ہے، تو آپ میرے ساتھ دوبارہ پھر جڑ گئے ہیں۔ اس مثال کے ساتھ بات سمجھ آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح میرا کام کیا ہے، ابتدا سے ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا، کاوش کرنا، محنت کرنا، توگو کرنا اور دل کی چاہتوں سے، دل کی گہرائیوں سے پوری تڑپ کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ اس دین کے لیے مخلص ہو کر کے کام کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے، جو ہم نے چاہا ہے نتیجہ ویسا آئے، رزلٹ ویسا آ جائے، تو یہ رب کی عطا ہے، رب کا شکر ہے، رب کا احسان ہے۔ اور اگر میری اور آپ کی خواہش اور چاہت کے مطابق رزلٹ نہ آئے، نتیجہ اس کے برعکس ہو جائے، تو پھر مالک سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی رب کے سامنے شکایتیں نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی حیثیت اور ویلیو اس قدر نہیں ہے
اہمیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے رحمان کے ساتھ کسی قسم کا شکوہ اور شکایت کرے، کیونکہ مالی دا کم پانی لونا، مالی دا کم پانی لونا تے او پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ احباب گرامی، میرا اور آپ کا یہاں جمع ہو جانا، اسلام کے نفاذ کے لیے نکل پڑنا، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اور یہاں پہ جمع ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ لیکن اب یہ ہوگا کیسے؟ کون سا انداز اپنایا جائے؟ کون سے اعمال کیے جائے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں گے؟ تو ہم جس قدر کر سکے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے اور آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا ہے، ساری زندگی لگے ہیں، رب نے قربانیاں مانگی ہے، قربانیاں دیتے آئے ہیں، اپنی جان کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اور اس سے قبل اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے والد اور ان کے پیشے کے حوالے سے، اپنے سسرال کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے یارانے اور دوستانے کے حوالے سے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آگ گرم تھی، اتنی قربانیوں کے بعد بھی آگ گرم تھی، الاؤ بڑا نظر آ رہا تھا، شعلے اور آگ بڑی جلائی گئی ہے۔ آدمی کے جلنے کے لیے تو اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ اس کے لباس کو جسٹ آگ لگا دی جائے تو وہ جل جائے گا، لیکن یہاں نفرت کا عالم کیا ہے کہ بڑا الاؤ جلایا گیا ہے، لکڑیاں لائی گئی ہے، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، آگ جلی ہوئی ہے۔ وہاں ہمیں ایک کردار نظر آیا ہے، وہ کردار چھپکلیت کا تھا کہ جس نے الاؤ تو پہلے ہی بڑا تھا لیکن وہ پھونکے مار رہی تھی، پھونکے مار رہی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ آگ تو پہلے ہی بہت ہے، معاملہ اس قدر خراب ہے کہ جو زمینی فورس ہے، جو فوج ہے، وہ حیران ہے، پریشان ہے، آگ اتنی بڑی جلا تو لی ہے، اس میں ڈالا کیسے جائے، ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے، فضائیہ پریشان ہے کہ اوپر سے گزرے تو آگ اس قدر بلند ہے کہ جل کے زمین پہ گر جائیں گے، اور تو یہاں پہ پھول رہی ہے اور اپنے جسم کو پھلا رہی ہے، پھونکے مار رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نفرت ہے ابراہیم سے، اس کی دعوت سے، اس کے دین سے، اس کے نظام اور سسٹم سے، اس کی لائی ہوئی شریعت سے، لہٰذا میں یہاں پھونک مار رہی ہوں، اپنی نفرت کو ثابت کر رہی ہوں، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے۔ اور وہیں پہ ایک دوسرا کردار بھی موجود تھا، چڑیا کا کردار تھا۔ ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں ذرا ذرا سا پانی لا کر کے، ایک قطرہ لا کے بار بار اس پانی پہ ڈال رہی تھی، اس جو ہے وہ آگ پہ پانی ڈال رہی تھی۔ پوچھنے والے نے اس سے بھی پوچھا کہ چڑیا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھ رہی ہے آگ بڑی ہے، یہاں تو فائر بریگیڈ کو بلایا جائے اور 3-4 دن، پورا ہفتہ اور کئی دن لگاتار پانی برسایا جائے، پھر بھی یہ آگ بجھنے نہیں پائے، یہ تیری چونچ میں لایا ہوا ذرا ذرا سا قطرہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ یہ ذرا سا قطرہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس وقت اس نے جو جواب دیا تھا، مفسرین نے بھی بیان کیا اور جو نظم نگار ہیں انہوں نے بھی اس کو بیان کیا اور بڑے احسن پیرائے میں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یہاں جو پانی ڈالنا ہے وہ فائدہ نہیں دے گا،
لیکن یہ جو ایک ایک قطرہ ہے، یہ جو میں چونچ میں لا رہی ہوں، یہ میری ابراہیم سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ جب پوچھا جائے گا آگ بھڑکانے والے تو وہ تھے، آگ جلانے والے تو وہ تھے، یہ فلاں فلاں تھے، ذرا بجھانے والے بھی آئے، سامنے آئے، اس لسٹ میں مجھ چڑیا کا بھی نام آئے گا۔ آج میں اور آپ اسلام کے نفاذ کے لیے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، مل بیٹھے ہیں، یہ ایک ایک قطرہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں سے جب چلے جائیں تو کل کو کوئی اور پوچھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ جناب آپ نے کانفرنس کروا لی ہے، چھتوی صاحب، جناب عمران داؤد چھتوی صاحب نے، قاری خالد صاحب نے، اور جو ہے ذوالفقار حریری صاحب نے کروا لی ہے۔ جڑا والے دے وچ کوئی اسلام نافذ ہوا نظر تو نہیں آ رہا۔ اتنا بڑا جلسہ کروایا ہے، اسلام کہاں نافذ ہوا؟ اسلام کہاں نافذ ہوا؟ ارے آپ کا یہ ایک ایک قطرہ اور یہ ایک ایک بوند جو ہے لائی ہوئی اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا، یہ تیرے رب کو بڑا عزیز ہے۔ آپ کا نام رب کے ہاں وہاں لکھ دیا جائے گا۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہ جب ہر طرف ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا تھا، جب امت مسلمہ زوال پذیر تھی اور یہ غلامی کے دن کاٹ رہی تھی، ان دنوں میں علامہ اقبال نے ترجمانی کی تھی، رب کی توحید کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا مجھے حکم اذاں ہے، میں نے توحید کا پرچار کرنا ہے، میں نے رب کے دین کی طرف بلانا ہے، میں نے مالک کے اس تبلیغ والے سلسلے کو چلانا ہے، یہ والا سلسلہ ہم نے لے کر کے چلنا ہے۔ اور اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یا محبوب علیہ السلام نے کہیں ڈیمانڈ نہیں کی کہ کوئی بھی جو انسان ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، رب اس سے کسی بھی معاملے میں 100/100 چیز چاہتے ہیں۔ لیکن ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی یہاں 100%، 100% چاہیے، پورے کا پورا چاہیے، مکمل چاہیے، اس کے وجود کا کوئی حصہ باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تیرے رحمان کو یہ مکمل چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان کا دم بھرتے ہو، ایمان کا نام لیتے ہو، اپنے اوپر جو ہے وہ مومن کا لیبل لگاتے ہو، اگر تم اتنے ہی ایماندار ہو پھر حق یہ بنتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ جو معیار ہے نا رب کا، وہ 50% ہے۔ آپ کے 50% مارکس آگے ہیں، رب کے ہاں آپ کامیاب ہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر، کیونکہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تیرے رب نے اگر تو 50% پر ہے تو جنت تیرے نام ہے، پھر رب کی رضا تیرے نام ہے، پھر جنت کا سرٹیفکیٹ تیرے نام ہے، پھر جنت تیرے نام لکھ دی گئی ہے۔ اور اگر 50% سے کم ہے تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ اور میں نے اور آپ نے پورے کے پورے سر سے لے کر کے پاؤں تلک دین اور اسلام میں داخل کیسے ہونا ہے؟ آئیے ذرا، رب نے ہمیں سر دیا ہے، اگر ایک سر دیا ہے تو اس کے جھکنے کے لیے ایک رحمان نے در بھی دیا ہے، اور وہ در رب کا ہے، مالک کا ہے، رحمان کا ہے۔ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ یارانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے رب نے تجھے ایک سر دیا ہے اور ایک ہی در دیا ہے۔ در بدر نہیں کیا، تجھے جگہ جگہ جھکنے کے لیے نہیں کہا،
تجھے رحمان نے جھکایا ہے تو اپنے در پہ جھکایا ہے، جھکایا ہے تو اپنے گھر میں جھکایا ہے۔ تو نے آنا ہے رحمان کے در پہ آ، رب نے یہ سر دیا ہے، اور یہ جو تیرا دماغ ہے، یہ جو پانی کے اندر تیر رہا ہے، رحمان نے اس کے اندر ڈالی ہوئی جو تیری سمجھ اور بوجھ ہے، اسے استعمال کرنا ہے تو دین کے لیے کرنا ہے۔ یہ جب رب کے در پہ جھکے گا تو پھر سمجھ لے یہ اپنی بالکل صحیح جگہ پہ ہے، آپ کے سر نے، آپ کی جبین نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ ایمان کے اوپر مبنی ہے، اسلام کو نافذ کیا ہے۔ یہ آپ کے وجود میں ایک حصہ سر ہے، پیشانی ہے، اسلام نافذ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آنکھیں ہیں کہ جس میں رب نے 2.5 کروڑ راڈ اینڈ کونس کو رکھ دیا ہے، نظر دی ہے، نظارہ دیا ہے۔ یہ نظر ہے، لیکن نظارہ وہ کرنا ہے جس کی رحمان نے اجازت دی ہے۔ جس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ نظریں نہیں لگائیں گے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پہ تیری نظریں نہیں کھلیں گی۔ تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلے گا، عزتوں کو تار تار نہیں کرے گا، عزتوں کا محافظ بنے گا، نگران بنے گا، ان کا تحفظ کرنے والا بنے گا۔ یہ رحمان نے تجھے آنکھیں دی ہے، اس لیے دی ہے کہ تو نظارہ کرے، لیکن رب کے تابع ہو کے، پابند ہو کے، آنکھوں پہ اسلام کو نافذ کر کے، ان آنکھوں میں حیا کو ڈال کے، ان آنکھوں میں غیرت کو ڈال کے، تو بازار میں نکلے تو غیرت نظر آئے، حیا نظر آئے، ایمان نظر آئے۔ اور یہ آنکھیں جن کے بارے میں رحمان نے کہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو دی ہیں، ساری دنیا کو ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی چیز نہیں نظر آتی تو وہ دین نظر نہیں آتا۔ مالک نے کہا ہے کہ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سنتا نہیں ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل دیا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بلکہ کہا بل ہم اضل، جانور کی بھی توہین ہے، یہ جانور سے بھی گزرا ہوا ہے، کیونکہ جو جانور ہے وہ بھی اپنے مالک کا تابع دار ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ریڑھی میں دیکھا ہے کہ ریڑھی جو چلانے والے ہوتے ہیں، مالک ہوتا ہے ذرا سی دور سے آ رہا ہوتا ہے، کھٹکھٹانا ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے ہاتھ میں اس نے چھنکنا سا پکڑا ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، ٹائٹ ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی جتنا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، وہاں اس کو جناب لے جایا گیا ہے، لگایا گیا ہے۔ مالک نے اسے جیسے ہی تیار کیا ہے اور جسٹ اتنا کہا ہے، ایسا جو ہے وائبریٹنگ سسٹم ہے اس کا، جسٹ اتنا کہا یہ چل پڑا، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ، تیز و تیز، جلدی جلدی، اور پھر جیسے ہی مالک نے اسے جو کہا ہے رکنے کا، وہی اس نے فوری طور پر اپنے قدم جمائے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے روک دیا ہے۔ یہ جانور ہو کے، گدھا ہو کے، کھوتا ہو کے، یہ بالکل اکڑ والا ہو کے، یہ اپنے مالک کے سامنے ڈٹا نہیں ہے، تو اپنے خالق کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ تو بھائیو، مجھے اور آپ کو اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تلک اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔